بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نفسیات کے مطابق کچھ جسمانی اشارے جس کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ کو پسند کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک آنکھوں میں دیکھنا، جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ جھک جانا، وہ آپ کی باڈی لینگویج کی عکاسی کرتا ہے، وہ آپ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، وہ اپنی آنکھوں کی سفیدی سے اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار 20 سال سے 33 سال کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مستقبل کے بارے میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق ایک سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی ایک فیصلہ ہے، 2 بار سے زیادہ دہرائی جانے والی غلطی عادت ہے، اور 3 بار سے زیادہ دہرائی جانے والی غلطی کسی کا کردار ہے۔ نرم دل لوگوں کے بارے میں نفسیاتی حقائق۔ نرم دل لوگوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا درد ظاہر نہیں کرتے۔ نرم دل لوگ تنہا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ لطیفوں سمیت ہر چھوٹی بات کو ذاتی طور پر لیتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو اور سیلاب کو اپنے اندر چھپاتے ہیں جس میں وہ اکیلے ہیں۔ وہ معافی مانگتے ہیں اگرچہ ان کی غلطی نہ ہو۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کا جلدی شکار ہوتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق جن بچوں کو بچپن میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دی جائے یا شرمندہ کیا جائے، وہ بڑے ہوکر مسلسل وضاحت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آملہ کیمیائی اور غذائی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آملہ سب سے پہلے تو صافی خون ہے، یعنی خون صاف کرتا ہے، دل، جگر، دماغ، آنکھوں اور پٹھوں کو تقویت دیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور ذہن کو تیز کرتا ہے۔ دل کو طاقت دینے میں آملے میں خصوصی تاثیر پائی جاتی ہے، یعنی دل کے فاسد مادوں کو صاف کرتا ہے۔ آملہ معدے کی تیزابیت سے محفوظ رکھتا ہے۔ آملہ میں قدرتی طور پر جراثیم کش خصوصیت پائی جاتی ہے، جس کے باعث آملہ کا استعمال جسم کو انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، یعنی دفاعی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، بھنے ہوئے چنے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جادوئی کام کرتے ہیں۔ یہ چنے وزن کم کرنے کے لیے بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ البتہ ہم ان چنوں کو کھاتے ہوئے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم چنے چھلکے کے بغیر کھاتے ہیں اور چنے کھانے کے بعد ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم فوری طور پر پانی پی لیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقہ کار صحت کے خلاف ہیں اور اس طرح کرنے سے بجائے فائدے کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنے کے چھلکوں میں بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے اور یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے قدرت کا بہترین قسم کا تحفہ ہے۔ جو شخص لوگوں پر بھروسہ کرے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو خود پر بھروسہ کرے وہ تھک جاتا ہے، جو اپنے مال پر بھروسہ کرے اس کا مال کم ہو جاتا ہے، جو اپنے علم پر بھروسہ کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے نہ وہ تھکتا ہے، نہ کمی کا شکار ہوتا ہے، نہ گمراہی کا اور نہ ذلت کا۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ لا علاج بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے الائچی والا دودھ پینا نہایت مفید ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق دنیا میں تقریباً 97% لوگ نیا پین خریدنے کے بعد پہلا لفظ اپنا نام لکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر ہم خوشی سے روئیں تو پہلا آنسو ہماری دائیں آنکھ سے اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ گرمی میں سستی پیدا ہونے کی وجہ جسم میں نمکیات کی کمی کا ہوتا ہے۔ گرمی میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، دماغی طاقت قائم رہے گی۔ ایسے لوگ جو باہر دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دھوپ میں زیادہ نہیں نکلتے۔ اگر کسی کام کے لیے آپ 2 پلان بناتے ہیں تو زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کے دونوں پلان کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے فوکس تقسیم ہو جاتا ہے۔
کافی اور چائے کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ ہونٹوں کو کالا کر دیتا ہے۔ ناظرین، کمرے میں کلونجی کی دھنی دینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مل لیں، بخار اتر جائے گا۔ جو انسان دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر پیتا ہے اس کی ذہن اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہوگی۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا ہی تیز سوچتا ہے، لیکن اتنا تیز وہ لکھ نہیں سکتا، اس لیے ذہین لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ اکثر خراب ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو گردوں کے کسی موذی مرض کا شکار ہوتے ہیں ان میں نیند کی کمی بہت عام سی بات ہے۔ اسے سلیپ ایپنیا بھی کہتے ہیں۔ سلیپ ایپنیا ایک ایسا عارضہ ہے کہ جس میں مریض کا سوتے ہوئے سانس بند ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا صرف کچھ سیکنڈ یا پھر کچھ منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پھر جیسے ہی سانس بحال ہوتا ہے تو ایک بہت بلند آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ گوری رنگت کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کے لیے طرح طرح کی کریمیں اور دیگر چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر بے انتہا خرچ بھی آتا ہے، پھر بھی بعض اوقات خاطر خواہ افاقہ نہیں ہوتا۔ ذیل میں رنگ گورا کرنے کے لیے سستا اور آسان ترین نسخہ بتایا گیا ہے جس کے استعمال سے آپ اپنی رنگت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اجزاء: شہد 1 کھانے کا چمچ، ڈسپرین کی گولی 6 سے 8 عدد، نمک 1 چٹکی۔ بنانے کا طریقہ: سب سے پہلے ایک گلاس پانی میں 6 سے 8 گولیاں ڈسپرین شامل کرکے حل ہونے کے لیے رکھ دیں، یعنی پانی میں حل ہو کر پانی گاڑھا ہو جائے۔ آپ گولیوں کی تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں۔ پھر اس میں 1 کھانے کا چمچ شہد شامل کریں، 1 چٹکی نمک شامل کریں، تمام اجزاء کو اچھی طرح حل کرکے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پیسٹ تیار ہے۔ لگانے کا طریقہ: سب سے پہلے پانی سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ اب اس محلول کو چہرے اور گردن پر لگائیں۔ 20 منٹ لگا رہنے کے بعد چہرہ دھو لیں۔ انشاءاللہ نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ گرمیوں کے موسم میں منہ میں اکثر چھالے یا زخم ہو جاتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، تاہم جب آپ اس سے متاثر ہوں تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ تکلیف الگ ہوتی ہے اور آپ ان کا علاج چاہتے ہیں تاکہ ان چھالوں یا زخم سے جلد از جلد نجات مل جائے۔ اگر آپ کو بھی اس مسئلے کا سامنا ہے تو یہ گھریلو ٹوٹکے آپ کے درد میں تیزی سے کمی لانے کے ساتھ ساتھ چھالوں یا زخم ختم کرنے میں بھی مدد دیں گے۔ بیکنگ سوڈے سے علاج: بیکنگ سوڈا الکلائن ہوتا ہے جو اس تیزابی کیفیت کو معمول پر لاتا ہے جو منہ کے چھالوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ بیکٹیریا کو ختم کرکے ان چھالوں کے فوری علاج میں مدد دیتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے 1 چائے کے چمچ بیکنگ سوڈا کو آدھے کپ گرم پانی میں ملائیں اور اس سے کلیاں کریں۔ ٹی بیکیز سے علاج: چائے میں ایک الکلائن ہے جو چھالوں یا زخم کی تکلیف بڑھانے والے تیزابیت کو معمول پر لاتی ہے، جبکہ اس میں ایسے اجزاء بھی شامل ہیں جو تکلیف میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک استعمال شدہ ٹی بیگ کو 5 منٹ تک چھالے یا زخم پر لگائے رکھیں تو آپ کو ریلیف محسوس ہوگا۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے علاج: ہائیڈروجن پر آکسائڈ ایک طاقتور جراثیم کش محلول ہوتا ہے اور یہ منہ کے چھالوں یا زخم کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس محلول کو ماؤتھ واش کی طرح استعمال کریں، تاہم اسے نگلنے کی کوشش نہ کریں۔ نمکین پانی سے علاج: نمک ملے پانی سے 30 سیکنڈ تک کلیاں کریں تاکہ چھالوں کے ختم ہونے کا عمل تیز ہو جائے۔ سوڈیم کلورائڈ پانی میں ملا کر ٹشوز کے گرد جا کر زخموں کے ٹھیک ہونے کا عمل تیز کر دیتا ہے۔ وٹامن ای سے علاج: وٹامن ای کے ایک کیپسول کو کاٹ لیں اور اس کے محلول کو متاثرہ حصے پر لگا دیں۔ یہ تیل
छाले पर एक कोटिंग बना देगा जो इसे इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देगी और जल्द ठीक होने में मददगार साबित होगी। एलोवेरा से इलाज। एलोवेरा जेल भी मुंह के छालों या ज़ख्मों को ठीक करने का अमल तेज़ कर देता है, जबकि दर्द में भी कमी लाता है। एक साफ़ चम्मच के ज़रिए इस जेल की कुछ मकदार बराह रास्त मुतासरा हिस्से पर लगाएं और ज़रूरत पड़ने पर इस अमल को दोहराएं। पेट की चर्बी कम करने के लिए 2 चम्मच अलसी बीज, 1 चम्मच सोया के बीज रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह नहार मुँह पीस कर नींबू रस, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच मिला के पी लें। 3 हफ्ते में पेट के नट कस जाएंगे और ढीलापन ख़त्म हो जाएगा। हर मजाज को मुवाफिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस रास्ते पर आप चलने का इंतखाब करते हैं वो सिर्फ आपका अपना रास्ता है। इस सियारे पर रहने वाले कोई भी शख्स आपके साथ एक कदम चलने का पाबंद नहीं। ये दुरुस्त है कि लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से ये तवक्का रखना कि वो आपके अच्छे गुमान पर पूरा उतरें बिल्कुल अलग बात है। किसी से ये तवक्का न रखें कि वो फरिश्ता बन जाएगा सिर्फ इसलिए कि आपने उसके बारे में ये गुमान कर लिया। आप अपने रास्ते पर चलें, ऐसे चलें जैसे आप इस ज़मीन पर तन्हा रह रहे हों। लोग हमेशा बदलते रहते हैं, आपके इनके बारे में पुराने ख़यालात आपके अपने हैं, इनके नहीं। अगर एक माहिर दर्जी आपके लिए एक कपड़ा तैयार करे और आप 1 माह बाद अपना नाप दोबारा लें, तो क्या आपका पुराना नाप ही काम आएगा? आप भी एक माहिर दर्जी बने। आप आज से 1 साल पहले वाले शख्स नहीं हैं, तो दूसरों से भी ये तवक्का ना रखें कि वो वैसे ही रहेंगे। कभी उस शख्स की तरफ वापस मत जाओ जिसने तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया हो। ज़िंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि हम उन लोगों की तरफ लौटते हैं जिन्होंने हमें एक बार छोड़ दिया हो। जो दिल एक बार आपको तोड़ चुका हो वो कभी आपको जोड़ने नहीं आता, बस देखने आता है कि अब आप तक बिखरे हुए हैं या नहीं। अगर पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो ये जिस्म में पानी की कमी की अलामत है। आँखों के मर्ज़ की शिकायत हो तो मछली खाना आँखों के लिए बहुत नुकसानदा है। सफ़ेद रंग के लिबास पहनने से जिल्द नरम और ख़ूबसूरत हो जाती है। प्यारे नाज़रीन, जो रात के वक्त सरसों के तेल से पाँव की मालिश करके सोता है वो जोड़ों के दर्द का शिकार नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा खीरा इस्तेमाल करने से छाती का कैंसर नहीं होता। प्यारे नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल लेवल मुतअद्दल रखने के लिए बाज़ारी खुशबूदार तेल की बजाय नारियल या सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल करें। मछली का सूप पीने से आप कभी अंधे नहीं होंगे। चने और खसखस की फक्की बनाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है और कभी ज़ुकाम नहीं होता। सोते वक्त उल्टा कभी मत सोएं वरना याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। नाज़रीन, कीकर की लकड़ी की मसवाक करने से दांत सीधे हो जाते हैं। वो लोग जो दूसरों को बहुत मशवरे दे रहे होते हैं, अक्सर खुद वही लोग बहुत से मसाइल का शिकार रहते हैं। नाज़रीन, अगर सब्ज़ी को जल्दी पकाना है तो सब्ज़ी में 2 चम्मच दूध डाल देने से सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी। सफ़र करना दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है, यहाँ तक कि किसी शख्स के दिल की बीमारी और मायूसी के अमकानात कम हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर कोई शख्स 20 सेकंड से ज़्यादा आपके गले लगता है तो आपका उस पर भरोसा बढ़ जाता है। नाक में कीड़ा वगैरह चला जाए तो उंगली पर अरक के गुलाब लगाकर नाक में डाल दीजिए, कीड़ा फौरी निकल आएगा। बच्चों को अखरोट के मग्ज़ रात को सोते वक्त खिलाएं, पेट के कीड़े मर जाते हैं। 2 हफ्तों तक रोज़ाना च्युइंगम चबाने से मरीज़ों में बेचैनी, डिप्रेशन, थकावट और दीगर ज़हनी अमराज में कमी आती है। घी की रोटी की बजाय खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। एक तहकीक के मुताबिक दाढ़ी वाले मर्द क्लीन शेव मर्दों से ज़्यादा हसीन और पुरकशिश होते हैं। नाज़रीन, अगर किसी को 5 खुशखबरियाँ सुनाने के बाद एक बुरी खबर सुना दी जाए तो वो अपनी तमाम खुशियाँ भूल जाएगा और बुरी खबर के गम में पड़ जाएगा। अगर आपको लूज़ मोशन हो तो केले पर ज़ीरा लगाकर खाएं।
زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ کالا نمک، سونف، مصری اور اجوائن لے کر ان کی پھکی بنا کر رکھ لیں اور 1/4 چمچ روٹی کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھائیں۔ سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ بال گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کرکے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لیں تو بخار تیزی سے کم ہوگا۔ کھانا کھانے کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو اپنے پکائے ہوئے کھانے کی بجائے دوسروں کا پکا ہوا کھانا زیادہ بہتر لگتا ہے، حالانکہ اگرچہ دونوں کھانے بالکل ایک جیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کی جلد 90 سال تک بھی نہیں پھٹے گی۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق خوش رہنے اور بالوں کی صحت مند ہونے کی آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش رہیں۔ جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ 2-3 دن میں کمزوری اور تھکاوٹ سے نجات مل جائے گی۔ معدہ صاف اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 1 دن چھوڑ کر تخم مرغا یا اسبگول چھلکا کا استعمال کریں۔ جو روز 1 اجوا کھجور کھانے کا عادی ہو اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ آملہ معدے اور آنتوں میں فاسد مواد کو جمنے نہیں دیتا، صفرا اور خون کی حرارت کو تسکین دیتا ہے، بھوک کھولتا ہے۔ اس کا پانی نکال کر آنکھوں میں ڈالا جائے تو بینائی تیز کرتا ہے۔ آملہ کا استعمال آج کل شیمپو اور دوسرے مصنوعات میں بھی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بالوں کو سیاہ کرتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آملے کو پانی میں بھگو کر مہندی اور وسمائی ملا کر بالوں پر لگائیں تو خوب کالے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس میں 10 انتہائی اہم اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت اور نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ان اجزاء میں حیاتین، لیکسی، فیرول، فاسفورس، کیلشیم، قبض گشائش دار اجزاء، معدنی، نمکیات اور لحمیاتی اجزاء شامل ہیں۔ نیند کا نہ آنا گردے خراب ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کے گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج نہیں ہوتا اور یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون میں ان فاسد مادوں کی زیادتی نیند میں کمی کا سبب بنتی ہے اور اس طرح جب آپ نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت مزید کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔